ایک علم نجوم کا حصہ وہ ہے جو علمی اصطلاحات ہیں، چیزیں یہ سب نے پڑھا ہے، اگر کوئی نے نہیں جانتا تو وہ اور تو کیا سمجھے گا، حجت اللہ البالغہ ہی نہیں سمجھ سکتا۔ اور ایک ہے اس کا اطلاقی حصہ کہ اس کی بنا پر پیشن گوئیاں کرنا یہ غلط ہے، نہیں جانا چاہیے۔ یہ بڑا زوال آیا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں۔ ایک طرف وہ صوفیہ تھے جو صاحب کشف تھے، مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مقام کے آدمی تھے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مجھے تہجد کے وقت یہ ساری دنیا دکھائی گئی بالکل ایسے جیسے ہتھیلی ہے، اور اس ہتھیلی میں نے غور کیا تو تمام مسلمان دنیا جس کو میں دیکھ رہا تھا اس میں ایک چراغ بڑی شدت سے روشنی پھیلا رہا تھا، پوری قوت کے ساتھ روشنی اس سے نکل رہی تھی، نور، اور جو ظلمات تھے، جو ماحول کے اندھیرے تھے، انہیں وہ کاٹ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا فرشتوں سے کہ یہ کون ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو ان کا دلی۔ یہ بڑا حیران ہوا کہ دہلی میں تو میں خود رہتا ہوں۔ میں نے کہا یہ کس کا دل ہے؟ انہوں نے کہا مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کا دل، پوری امت کے چنیدہ افراد میں سے تھے۔ ایک تو یہ لوگ تھے، ان کا کچھ کہنا کسی اور حساب سے تھا۔ بہت چیزیں ایسی ہیں ان لوگوں نے کہی ہیں، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ مجھے یہ دکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ میرے نواسے مکہ مکرمہ میں جا کے حدیث پڑھائیں گے۔ کوئی تصور نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ ان کی جگہ پہ آئے، ان کے بعد ان کے نواسے شاہ عبدالعزیز صاحب کے شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ مکہ مکرمہ میں گئے اور وہاں جا کے بخاری شریف پڑھاتے رہے، حجت اللہ البالغہ پڑھاتے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ ایک جگہ لکھا ہے کہ مجھے کہا گیا کہ آنے والی صدیوں کے لیے ہم تمہیں امام مقرر کر رہے ہیں، آئندہ جتنے لوگ بھی آئیں گے تمہارے علوم کے واسطے سے آئیں گے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا 1761 میں، اب 250 سال ہوتے ہیں، 250 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہوتا ہے، اب تک اس ہستی کا نام زندہ ہے، اس کے کام زندہ ہے، کون کہہ سکتا؟ اور ایک وہ تھے جو علم نجوم، شاہ صاحب نے اس کا شکوہ کیا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ علم نجوم کی بنیاد پر لوگوں کو پیشن گوئیاں کر کے انہیں اپنا معتقد بناتے ہیں، اور اس بنا پر حکمرانوں سے اور لوگوں سے پیسہ بٹورتے، مٹ گئے، مر گئے۔ بہت درویش نما لوگ تھے، نمود انمود ایک فرقہ بن گیا۔ یہ نمود انمود جو تھے علم نجوم میں ید طولہ رکھتے تھے، جا کے بادشاہ کو بتا دیا لشکر آ رہا ہے، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، بادشاہ پریشان کہ یہ روحانی تھی، روحانیت تھی ساری، یہی روحانیتیں ہوا کرتی ہیں، بڑے بڑے لوگ اپنے ٹریک سے اتر جاتے ہیں، کہتے ہیں کمال ہے، اسے کیا پتا کہ اس کے بیک پہ خدا کا ذکر ہے، اس کی یاد ہے، کوئی کشف ہے، کوئی سچا خواب ہے، کیا چیز ہے؟ یا یہ کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا حصہ ہے، یا یہ کہ وہاں پر علم نجوم ہے؟ وہ اس اصل کو دیکھے نا کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ اس کا رونا رویا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں جو تصوف پہ مقصود ان کا یہ ہے کہ جو زوال آیا اس کی ایک وجہ یہ جعلی پیر اور صوفی بھی، اے بسا ابلیس روئے آدم ہست، کتنے ہی شیطان انسانی چہروں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ مثنوی میں ہے نا، مولانا روم نے لکھا، یہی حال ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں نمود انمود، پھر انہوں نے ایک کتاب لکھ لی، پھر بادشاہ، حتیٰ کہ شاہ عالم بادشاہ ان کا مرید ہو گیا، دو چار چیزیں انہیں سمجھ میں آ گئیں اور شاہ عالم بادشاہ نے اس کا اقرار کر لیا۔ بڑا حیران ہوا کہ یہ اللہ والے ہیں، اور وہ نمود انمود کیا کرتے تھے؟ وہ لٹا دیتے تھے۔ رسول شاہی فرقہ تھا، رسول شاہی بھی ایسے کرتے تھے،
غسل دیتے تھے اور پھر سارے پڑھتے تھے مل کے موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے اپنے نفس کو مار دو۔ وہ غسل ہو رہا ہے، پانی بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، میت بادشاہ کی صورت میں لیٹا ہوا ہے، وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ میں مر گیا ہوں، بڑا مقام مجھے مل گیا، بہت بلند و بالا مقام پہ پہنچ گیا۔ کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ یہی غلط فہمی ہوتی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اور بسا اوقات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا اپنے خیالات کی تجسیم کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، بس اتنی سی بات ہوتی۔ چونکہ دن رات سوچتا رہا نا، تو خیال نے جسم کی صورت اختیار کر لی۔ اور خواب ہر کوئی ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ اس کی تعبیر دے دی جائے۔ خواب بسا اوقات اللہ کو یہ دکھانا مقصود ہوتا ہے کہ تم میں اس کی استعداد اور صلاحیت ہے، تم اتنے بڑے آدمی ہو، لیکن اس امت کا نصیب ہی نہیں ہے اتنا کہ ہم دے دیں۔ وہ اگلا حصہ نہیں سوچتا، وہ اسی کو سوچتا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا، لہٰذا یہ تو شیخ سمجھتے۔ اسی لیے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کسی نے اپنا خواب لکھا ہے تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے لکھا ہے کہ ہم اپنے شیخ کے ہوتے بنیم جو نمی خریم، ہم آدھے جو کے مقابلے میں خوابوں کو نہ خریدیں، آدھا جو اس تمہارے خواب کی قیمت نہ لگائیں اگر شیخ زندہ ہے تو۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ اصلاً یہ چیز ہے کہ انسان ان چیزوں میں پہنچ کے گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ تو نمود انمود یہ سب ایسے ہی تھا، مٹ گئے، اب تو نام بھی نہ رہا، لیکن جو اللہ کی یاد کے ساتھ چلتے تھے اب تک ان کا نام ہے، اب تک ان میں ہدایت۔